بیت کریم میں امام کریم کو بھیج کر کہا جو کرم لینا چاہتے ہو اس ماہ سے لے لو. کوئی کسر اللہ نے کرم کی اس مہینے میں. کون امام کی ولادت ہے؟ زیر کسا آنے والا پہلا امام جو چادر کسا میں داخل ہوا پہلا. علی و فاطمہ کے گھر میں ولادت پانے والا پہلا. نسل فاطمہ سے امام روزے سے تھے. اب یہ روزہ روایت کے اعتبار سے ماہ مبارک رمضان کا تھا یا کوئی اور روزہ، اس چیز کی وضاحت نہیں ہے. کوئی ضروری سفر پیش آ گیا. امام نے اپنے اصحاب میں کہا کہ میرے ساتھ چند لوگوں کو ساتھ چلنا ہے. جو تعداد امام کے ساتھ نکلی روایت کے اعتبار سے تھی 70. سمجھے وقت ابھی یہاں کے افطار کا ٹائم جو ہے 7:36-27 پہ آج کل ہو رہا ہے. اگر 7 بجے ہم کہیں باہر نکلیں تو افطار کی فکر رہے گی یا نہیں رہے گی کہ جا کے کہاں رکنا ہے، کیا راستے میں ریسٹورنٹ ہے یا نہیں ہے، ملے گا. اس لیے دن بھر بھوکے رہے ہیں. تو امام ایسے وقت میں باہر نکل رہے تھے کہ افطار کا وقت قریب تھا. امام نے کہا نکلو. سارے تیار ہو کے نکل گئے. کسی نے کچھ افطار کا انتظام نہیں کیا. سب امام کے ساتھ نکل گئے. کسی نے نہیں پوچھا مولا افطار کا کیا ہوگا. نکل گئے. جیسے ہی پہنچے ایک مقام پر تو امام نے فرمایا کہ مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، کوئی اذان کہے. اذان کہہ دی گئی. امام نے نماز ادا کی. ابھی بھی کسی نے سوال نہیں کیا مولا افطار کچھ انتظام ہے کیا کریں. جیسے ہی امام کی نماز ختم ہوئی آسمان سے دسترخوان آیا. امام کی خدمت میں امام نے دسترخوان کھولا، کہا بسم اللہ تشریف لائیں. 70 کے 70 صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس دسترخوان سے افطار کیا. جیسے ہی افطار ہمارا ختم ہوا دسترخوان لپیٹ لیا گیا اور آسمان کی طرف چلا گیا. اب یہاں پر ہمارے لیے کچھ درس اور غور کی باتیں ہیں. 2-3 باتیں جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں. اگر بندہ اپنے امام کے ساتھ ویسے ہو جائے جیسا ہونا چاہیے تو اس کو وہ نعمتیں ملیں گی جو سوچ بھی نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. وہ نعمتیں انسان کو ملیں گی جو نعمتیں بندہ انہوں نے سوچا تھا کہ آسمان کے دسترخوان سے شام افطار کریں گے. اگر ان لوگوں میں سے کسی ایک نے سوال کر لیا ہوتا مولا افطار کا کیا ہوگا تو دنیا کا افطار اہتمام کیا جاتا، آسمان کا افطار نہ آتا. اس لیے کہ آسمان کی نعمتیں جو ایمان کے مضبوط ہوتی ہیں ان کو ملتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ کی آیت ہے اگر مکہ والے، اگر قریے والے ایمان لا کر تقوی پر ثابت قدم رہ جاتے تو ہم ان کے لیے آسمان کی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے. اگر آج ہم اپنی زندگیوں میں کبھی ان مسائل میں پریشان ہوتے ہیں کاروبار کے مسئلے سے، اس کی ایک وجہ اس واقعے میں امام بتا رہے ہیں کہ تم اپنے زمانے کے امام سے دور ہو گئے ہو. اگر تم اپنے آپ کو امام کے ساتھ جوڑ لو تو امام کی برکت سے تمہیں کبھی ان مسائل کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. تو ہم اس ماہ میں اس امام کی ولادت سے یہ طے کریں. یہ ایک مشورہ آپ حضرات کے لیے جو بھی یہاں پر آئے ہیں، کاروبار کے حوالے سے آئے ہیں، جاب کے لیے آئے ہیں، رزق کی تلاش میں آئے ہیں. اگر آپ کے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو امام حسن کے اس واقعے سے ایک بات سمجھ کر جائیں، زمانے کے امام سے جڑ جائیں. کوئی دن ہمارا ایسا نہ گزرے جس دن ہم نے اپنے امام کو یاد نہ کیا.
اگر اس طرح سے ہم امام کے ساتھ ہو جائیں، یقین مانے آپ کا آنا آپ کے ہاتھ میں ہے، برکت دینا ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کہ جو بندہ امام کو یاد کرنا شروع کر دے، امام کے ساتھ ہو جائے، جب امام کے ساتھ بندہ ہو جائے گا تو کچھ نہ کچھ یہ احساس بھی آ جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم امام بارگاہ آج آنے کا ارادہ ہم نے کیا، کپڑے صاف کیے کہ بھئی آج جانا ہے، بہت سارے چیزوں سے ہم نے احتیاط کیا کہ آج جشن میں جانا ہے، آج نماز میں جانی ہے۔ جب انسان کسی سے ملاقات یا کہیں جانے کا ارادہ کر لیتا ہے، خود بخود بہت سارے چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت اس ماہ کی فضیلت اور اس ماہ کے حوالے سے امام دوم کی روایت ہے، جس امام کی ولادت ہے، الدنیا دار سہو و غفلت۔ شاید دنیا کا نچوڑ اور آخرت کا نچوڑ بتانے کے لیے اس سے بہتر روایات امام کی جو ہے، یعنی عام آدمیوں کے زبان سے یہ جملے نکلنے والے نہیں ہیں۔ امام نے فرمایا دنیا غفلت اور بے خبری کا گھر ہے۔ دنیا غفلت اور بے خبری کا گھر ہے۔ یعملون ولا یعلمون۔ امام نے فرمایا لوگ اعمال انجام دے رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ اجر کیا ملنے والا ہے، اجر کیا ملنے والا ہے۔ ابھی ہم نے عبادتیں کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اگر ہمیں اور آپ کو کہیں کہ کتنا ملا بھائی، آپ کو کاغذ میں لکھ کے دیں گے اتنا ملا مجھے، ہم کو کیا مل رہا ہے، کتنا مل رہا ہے، نہیں معلوم۔ امام نے فرمایا اس نامعلوم ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس عبادت کا شوق نہیں ہے، اشتیاق نہیں، اس لیے کہ یہاں پر عمل انجام دے رہے ہیں، کیا ملے گا وہ ان کو نہیں معلوم۔ ایک بندہ امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آ کے کہنے لگا مولا آپ کی شان کے مطابق خود مجھے عطا کر دیں، آپ کی شان کے مطابق مجھے کچھ عطا کر دیں۔ امام نے فرمایا تیرے میں لینے کی طاقت نہیں ہے، تیرے میں لا تسعنی، روایت ہے میں نہیں دے سکتا۔ بندہ سمجھ گیا، فوراً جملہ بدل کے کہا مولا میری حیثیت کے مطابق دے دے، مولا میری حیثیت کے مطابق مجھے کچھ دے دے۔ امام نے کچھ دینار و درہم اس کے حوالے کر دیے، کہا جا اپنی زندگی کر لے۔ جب وہ بندہ چلا گیا، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مولا آپ کو دینا ہی تھا تو پہلے سوال اور دوسرے سوال میں کیا فرق تھا؟ امام نے فرمایا پہلے سوال میں اس نے کہا میری شان کے مطابق، میری شان یہ ہے کہ دنیا دے دوں، اگر میں دنیا دے دوں تو سنبھالے گا کہاں بیچا، رکھے گا کہاں بیچا۔ ٹھیک، تو جو امام کی یہ طاقت ہے کہ امام چاہیں تو کائنات دے دے، جو امام کا خالق ہے وہ اگر چاہے کسی بندے کو کچھ دے تو کیا دے دے گا۔ تو ہم اعمال جو بجا لا رہے ہیں اس کا اجر ہم کو کتنا ملنا ہے ہم کو نہیں معلوم۔ نامعلوم ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر شوق، بہت خوبصورت شعر ہے جو ہماری عبادتوں کی حالت ہے آج کل۔ کوئی جنت کا طلبگار، کوئی روزی کا، کوئی کہتا ہے، عبادتوں کے حوالے سے ایک شعر کہا گیا ہے، شاید ذہن سے بات نکل گئی شعر میں، کہ ہم سب جو ہے ابھی اپنے غرض کے لیے غرض سجدے کراتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ کوئی جنت کا طالب ہے، کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی جنت کا طالب ہے، کوئی غم سے پریشان ہے، غرض سجدے کراتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ ہمارے عبادتوں میں اگر ہم نچوڑ کر دیکھ لیں تو اگر مقصد نہ ہوتا، مصیبت نہ ہوتی، تکلیف نہ ہوتی، کوئی حاجت نہ ہوتی تو کیا ہم جھکتے خدا کے سامنے؟ امام نے فرمایا کہ اس دنیا میں تمہیں نہیں معلوم کہ کیا ملنے والا ہے، مجھے معلوم کہ کیا ملنے والا ہے۔ تم جو بھی کرو، جو بھی سوچو، وہاں جو ملنے والا ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ پھر امام نے فرمایا وَالْآخِرَةُ دَارُ يَقِينٍ
یعلمون ولا یعملون، کہ آخرت میں وہ سارے ثواب انسان کے سامنے آ جائیں گے. روزے کا ثواب یہ، نماز کا ثواب یہ، خیرات کا ثواب یہ، اہل بیت کی محبت کا ثواب یہ. وہاں پر انسان کو وہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی، لیکن کرنے کی وہاں مہلت نہیں ملے گی. وہاں پر ساری چیزیں صاف ہیں لیکن کر نہیں سکتا. یہاں پر دروازہ عمل کا کھلا ہوا ہے، لیکن اس لیے کہ بندے کو نہیں معلوم کیا ملنے والا ہے. یعنی اس روایت سے امام نے بتایا جتنے موقع ملے